کلاس 9 اردو چیپٹر نمبر 4 رشتہ ناتا۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا، پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے۔ چاہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے، اس کے حق سے نا ادا ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے، بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، پس ان کا شکریہ تم کو ادا کرنا ہے۔ واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے، خدا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے، پس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوں گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کے جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اسی لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا، وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، جن کی بدولت ہم
نیستی سے ہستی میں آئے، نیستی سے ہستی میں آئے۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت و آرام ہیں۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نامعلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دے عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ نشست و برخاست، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری و نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسا تمہارے باپ کا، جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے۔ اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی۔ ہاں، اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضروری ہے۔ پھوپھی اور پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات۔ باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہیں، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، پس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہچاننا چاہیے۔ تم ان کا حق ادا کرو،
ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت و تعظیم کرو۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں، تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اسی طرح ماموں ممانی خالہ خالو سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اسی طرح ماموں ممانی خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماماؤں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں، خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر۔ جتنا تم سے بڑا ہو اتنی اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے، ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتہ دار قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ مقدم بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔